ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللہم ربنا زدنا علما۔ قرآن میں موجود اس دعا کے ساتھ آج کی معلم القرآن جلد اول یونٹ نمبر 1 اس کے سبق نمبر 3 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مجموعات میں سے جو اضافی دعائیں اور الفاظ میسر آتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایسے علم کا طلب کرنا کہ جو کہ نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، اور یقیناً انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدے کا معاملہ آخرت کی کامیابی کے حوالے سے ہی ہے۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے جو چیزیں مطالعہ کیں، جن پر غور کیا، مشاہدہ کیا اور سیکھا، ان کے اندر سب سے پہلی ابتدائی بات جو ہم اردو زبان افراد کے لیے بہت ہی حوصلے کا باعث ہے، اس کے اندر یہ چیز زیر غور رہی کہ قرآن کی عربی کے جو الفاظ وہ بہت زیادہ تعداد، بہت زیادہ ان کی کثرت ایسی ہے جو کہ ہم پہلے سے ہی اپنی روزمرہ زندگی کے اندر استعمال کر رہے ہیں، اور خصوصاً جو اہل علم ہیں وہ اس کو 70 سے 80% تک بھی بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے جو الفاظ عربی کے اندر ہیں وہ اردو زبان میں پہلے سے ہی مستعمل ہیں ہماری اپنی اردو زبان کے اندر۔ لہٰذا اس لحاظ سے جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ خاص لطف و کرم اردو زبان بولنے والوں کے اوپر ہے، وہیں پہ اب اس نعمت کی قدردانی بھی ہمیں اسی انداز سے کرنی چاہیے کہ یقیناً بہت کم محنت کے ساتھ ہم بہت بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں بمقابلہ دنیا کی دیگر زبانوں کے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اس کی توفیق و تائید طلب کرتے ہوئے ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک فطرتی ابتدائی بات جو آپ سے سبق نمبر 1 کے اندر بیان کی گئی تھی کہ یہ جو ہم تختی اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہر تختی 36 الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، ان میں سے چند الفاظ ایسے درج کیے جاتے ہیں کہ ان کے شروع میں الف لام موجود ہے، اور اگر اس الف لام کو ختم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو وہ بعین ہی باقی جو لفظ حروف کا مجموعہ باقی رہتا ہے وہ بعین ہی اردو کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اور گزارش یہ کی جاتی ہے کہ ہر لفظ کے سامنے سمجھنے کے بعد اس کا مطلب بھی لکھا جانا چاہیے۔ دوسرے جو گزارش کی تھی کہ انسانی ناموں کے ساتھ عموماً الف لام نہیں آتا، جیسے محمد، موسیٰ وغیرہ۔ اس کے بعد جو دوسری گزارش آپ سے کی گئی تھی عربی زبان کی فطرت کے حوالے سے، جس کو یاد رکھا جانا انتہائی اہم تھا سبق نمبر 2 کے اندر، وہ یہ تھا کہ ان الفاظ جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں ان کے آخر میں گول تا، وہ بہت سارے الفاظ کے آخر کے اندر ہم نے موجود پائی، اور یہ بات ہم نے ذہن میں رکھ لی کہ جہاں کہیں یہ گول تا موجود ہو، جیسے آج کی اس تختی کے اندر القبلہ، یہ آخر کے اندر گول تا موجود ہے، اسی طرح گزشتہ تختی کے اندر بھی الفاظ کے اندر آخر کے اندر گول تا موجود تھی، تو ہم نے صرف یہ ایک فطرتی بنیادی سی بات ذہن میں رکھ لی کہ وہ الفاظ مؤنث ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی سے ملحقہ تیسری بات جو آج تک ہم نے پڑھی، اپنے ذہن میں رکھی، ذہن نشین کی، وہ یہ تھی کہ آخر میں گول تا والے الفاظ جیسے یہ القبلہ ہے یا گزشتہ المغفرہ یا المشرقہ کو اردو میں لکھتے ہوئے گول تا کو یا تو کھلی اردو کی تے بن جائے گی، جیسے مغفرت
ذلت وغیرہ، یا یہ گول تا جو آخر میں ہے یہ ہا بن جائے گی، جیسے مشرکہ، مومنہ وغیرہ۔ اور یہ صرف اردو کے رسم الخط کا فرق ہے۔ اکثر ان الفاظ کے معانی کے اندر اور مطالب کے اندر آخر کی گول تا ہٹا دینے سے فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کے اندر جو چوتھی بات ہم نے مطالعہ کی وہ یہ تھی کہ ان الفاظ کے شروع میں جو الف لام آ رہا ہے، جب ہم ان الفاظ کو اردو کے اندر لے جانا چاہیں تو ابتدا اور آخر پہ غور کر لیا کریں گے، شروع سے الف لام ہٹا دیا جائے، اور اگر آخر کے اندر گول تا موجود ہے تو اس کو اردو کی تے یا ہے سے بدل دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اضافی بات جو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ ہم ان الفاظ کا مطالعہ کر رہے ہیں جن کی کثرت اردو زبان میں موجود ہے، تاکہ ہمیں دونوں عربی جو قرآن کی ہے اور اردو زبان کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ، ان کی مماثلت اور ان کا پہلے سے جو ہم اپنی زندگی کے اندر استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہے۔ بعد ازاں ایسے الفاظ بھی آئیں گے کہ الف لام ہٹانے سے بعین ہی اردو زبان کا لفظ نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پہ الطاعہ، جب اس کو اردو میں لے جائیں گے تو الف لام شروع کا ہٹانے سے اور آخر کی گول تا ہٹانے کے بعد طاعت بنتا ہے، جبکہ اردو میں استعمال ہونے والا لفظ اطاعت ہوگا۔ لہٰذا یہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ آنے والی تختیوں کے اندر ہم مشاہدہ اور مطالعہ کریں گے۔ اب آج کے ہم انشاءاللہ سبق کا مطالعہ کرتے ہیں، یونٹ نمبر 1 کے سبق نمبر 3 کا۔ تو سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ جس طرح میں یہ کرسر کا اشارہ اسکرین کے اوپر کرتا چلا جاتا ہوں، آپ اس کو ساتھ ساتھ دیکھ کے پڑھتے چلے جائیں، اور میں آپ بیچ میں وقفہ دوں گا تاکہ آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد میں اس کو دہرا دیا کروں گا۔ جی، تو سب سے پہلے لفظ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پڑھیے اس کو۔ جی، الایمان۔ غور کیا جا سکتا ہے کہ شروع کا الف لام اگر ہٹا دیا جائے تو وہی لفظ ایمان جو اردو کے اندر مستعمل ہے بعین ہی وہی بن جائے گا، انہی معنوں کے اندر جو ہم اردو کے اندر سمجھتے ہیں۔ جی، دوسرا لفظ پڑھتے ہیں، پڑھیے۔ الظلم، بالکل صحیح، یہ وہ ظلم الف لام ہٹانے کے بعد وہی لفظ بن جاتا ہے جو اردو کے اندر ظلم، تعدی اور مظالم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی، تیسرا لفظ القبلہ، بالکل صحیح، اور شروع میں اس کا الف لام اور آخر کی گول تا کو بتائیے، سوچئے کہ تے سے بدلیں گے یا ہے سے؟ جی، ہے سے بدلیں گے تو لفظ کیا بن جائے گا؟ قبلہ، قبلہ جس کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کی جاتی ہے۔ جی، اگلا چوتھا لفظ پڑھیے، التوفیق۔ ٹھیک ہے، اردو میں اس کا وہی مطلب ہے جو آپ کے ذہن میں ہم روزمرہ استعمال کے اندر مطالعہ بھی کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں، توفیق۔ چلیے جی، اگلا لفظ العربی۔ جی، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حرکات کے اوپر بھی ہمارا خصوصی مشاہدہ اور توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم شروع کا الف لام ہٹائیں گے تو عربی لفظ بنے گا، جو کہ اردو زبان کے اندر ہم عربی کہتے ہیں، لیکن اصل لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ عربی۔ لہذا العربی، اس چیز کی درستگی بھی ساتھ ساتھ ضروری ہوتی چلی جائے گی کہ جو ہم غلط العام الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حرکات کے اوپر غور رکھیں۔ جی، چھٹا لفظ پڑھتے ہیں، السریع۔ جی، نئے آنے والے الفاظ کے سامنے اکثر ان کا مطلب بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ سریع بھی بعین ہی اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب تیز ہوتا ہے۔ جی، ساتواں لفظ الجسم، بالکل صحیح، اس کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں۔ آگے چلیے، الانسان، شروع کا الف لام ہٹایا تو کیا بن گیا؟ انسان، یعنی آپ، میں، ہم سب بحیثیت مخلوق انسان۔ سورۃ الانسان بھی ہے نا قرآن کے اندر۔ جی، آگے چلیے، المؤمنہ، بالکل صحیح، شروع کا الف لام ہٹائیں اور آخر کی گول تا ہٹا کر تے یا ہے سے بدلیں۔ کس سے بدلیں گے؟
جی ہے سے بدلیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مؤمنہ، بالکل صحیح. پڑھیے المشرکہ، بعین ہی المؤمنہ کی طرح اس کا متضاد المشرکہ. شروع کا الف لام ہٹائیں، آخر کی گول تا ہا سے بدلیں. مشرکہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، اور گول تا عربی کے اندر بھی مؤنث ہی کی نشانی ہے. آگے پڑھیے النہر، النہر، جی ہا کے اوپر بھی فتح ہے، النہر صحیح ہے. یہ وہی جو پانی کے مجموعے پر مشتمل نہر جس سے سیرابی کا کام کیا جاتا ہے. آگے چلیے البحر، جی الف لام ہٹائیں، بحر و بر یہ بھی اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، معروف لفظ ہے. آگے پڑھیے الاذان، جی ہاں بلاوا، صلاح کے لیے بلاوے کو جب الف لام ہٹایا تو آذان اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، بعین ہی وہی لفظ ہے. جی الجمعہ، بالکل صحیح، صلاۃ الجمعہ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ میم کے اوپر ضمہ ہے لیکن ہم اردو کے اندر جمعہ کہہ دیتے ہیں جس کا تلفظ درست نہیں. عربی زبان کا جو یہ لفظ ہے یہ کیا ہے؟ جمعہ. لہٰذا آخر کے گول تا کو ہٹانے کے بعد ہا سے بدلیں تو لفظ کیا بنا؟ جمعہ، جمعہ نہیں. آگے پڑھیے الحسرہ، بالکل صحیح. کیا مطلب؟ الف لام ہٹایا اور آخر کے گول تا کو کس سے بدلا؟ ہا سے نہیں، تے سے. تو کیا بن گیا؟ حسرت، پچھتاوا. جی اگلا لفظ پڑھیے القسم، جی ہاں بھائی قسم کے معنی بالکل صحیح ہے. اگلا پڑھیے الفتنہ، فتنہ فساد، اردو کے اندر جو معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، جی ہاں بالکل وہی ہے. ہا سے بدلا گولتا کو تو اردو کا لفظ بن گیا. آگے پڑھیے الکفر، بالکل صحیح، جی ہاں کفر کے معنوں کے اندر. اگلا لفظ پڑھیے الخبر، جی ہاں خبر اطلاع کے معنوں کے اندر استعمال ہوتی ہے. آگے پڑھیے القتل، صحیح، جی ہاں قتل درست. اگلا لفظ پڑھیے النکاح، بالکل صحیح ہے، نکاح صحیح بات ہے. اگلا پڑھیے السؤال، جی ہاں یہاں پہ یہ غور طلب بات ہے کہ ہم اردو زبان کے اندر یہ حمزہ اس کو نہیں پڑھتے، ہم کرتے ہیں سوال، سین پر فتح اور واو اس کے اوپر بھی فتح، سوال. جبکہ عربی زبان کا جو صحیح اور درست لفظ اور اس کی ادائیگی ہے وہ ہے سؤال، السؤال. یہ وہی ہے جو ہم اردو میں سوال کہتے ہیں، سوال و جواب. ٹھیک ہے جی. آگے پڑھیے الصف، جی ہاں صف بندی کے لیے صلاح سے پہلے جو کہا جاتا ہے یہ وہی صف ہے. آگے الوصیہ، جی ہاں اردو کے ساتھ اس کی مماثلت کریں، تبدیل کریں، الف لام ہٹا دیا اور آخر کی گول تا کو تے میں بدل دیا تو کیا بن گیا؟ وصیت. جی ہاں اگلا لفظ پڑھیے الشفاعہ، بالکل صحیح، اسی انداز سے جس طرح الوصیہ آخر کو تے لگایا تو کیا بن گیا؟ شفاعت، جس کا معنی سفارش بھی ہوا کرتا ہے. جی اگلا پڑھیے القبر، جی ہاں قبر قبرستان وہی معنی ہے، بالکل صحیح. اگلا پڑھیے النفع، جی ہاں جس کو اردو میں ہم نفع کہہ دیتے ہیں، نفع بخش، فائدہ، یہ وہی معنوں کے اندر ہے. اگلا لفظ پڑھیے الاحسان، بعین ہی جیسے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے احسان، یہ وہی لفظ ہے. جی اگلا پڑھیے التلاوہ، جی ہاں آخر میں گول تا کو تے سے بدلیں اور شروع کا الف لام ہٹائیں تو کیا بن گیا؟ تلاوت، تلاوت قرآن مجید. جی ہاں اگلا لفظ پڑھیے الخلیفہ. یہ بات ذہن میں رکھ لینی ہے کہ کہیں آخر کی گول تا جو مؤنث کی علامت ہے اس کو تے سے بدلنا ہے اور کہیں الخلیفہ کے اندر آخر کی گول تا کو ہا سے بدلنا ہے، تے سے نہیں. تو کیا بن جائے گا؟ خلیفہ. جی ہاں
اگلا پڑھیے الحب، جی ہاں، حب، محبت، محبہ، جی ہاں. اگلا لفظ پڑھیے الباب، جی ہاں، شروع کا الف لام ہٹائیے تو کیا بن گیا؟ باب. باب دروازے کے معنی کے اندر بھی، اور باب کی جمع ابواب. اسی طرح کتابوں کے اندر جی باب اور ابواب یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. آگے پڑھیے الشریک، جی شراکت دار، شریک. شروع کا الف لام ہٹایا تو بعین ہی اردو کا لفظ بن گیا. اگلا پڑھیے الطاقہ، جی کیا بن گیا؟ آخر کی گول تا کو تے سے بدلنے کے بعد طاقت. اگلا پڑھیے المتاع، جی متاع دنیا. یہ بھی اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے سامان. اگلا پڑھیے القتال، جی ہاں، اس کا مطلب قتال، قتل جمع قتال، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے ایک اضافی جو بات غور کر لینی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کی جمع الفاظ جو ہم نے مطالعہ کیے ہیں، 36 الفاظ ہم نے مطالعہ کیے ہیں، یہ بنیادی طور پہ حرف کی جمع حروف سے مل کر بنتے ہیں. حرف جمع حروف مل کر لفظ بناتے ہیں. لفظ جمع لفظ مل کے قطعات، جو کہ ہماری تمارین کے آخر میں، مشقوں کے آخر میں ہوتے ہیں، قطعات بنتے ہیں، ٹکڑے بنتے ہیں، اور قطعات سے قطعات مل کے آیات بن جاتی ہیں، اور آیات سے آیات مل کے ایک سورہ، اور سورہ سے سورہ مل کے قرآن کریم کا مجموعہ شروع سے لے کر آخر تک یہ تکمیل کو پہنچتا ہے. اب ہم کچھ مشقوں کے اوپر غور کر لیتے ہیں. سوال نمبر 1، درج ذیل عربی الفاظ کا مطلب بتائیں. تو یہ ہم نے الحمدللہ مطالعے کے دوران پڑھ بھی لیے، سمجھ بھی لیے، اور اس کے فہم سے بھی ہم متعارف ہیں. لہٰذا ہم سوال نمبر 2 پر چلتے ہیں. درج ذیل الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ انسان. کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ الانسان، درست. نہر، ان نہر، ان نہر، جی ہاں. ایمان، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الایمان. اگلا الکفر. اگلا الوصیہ، آخر میں گول تا تائے تانیث کے ساتھ جو مؤنث کی علامت ہوا کرتی ہے. جی سورج، کہیں آپ نے السورج تو نہیں سوچا؟ نہیں، بلکہ اردو زبان کچھ سورج لفظ کو جب ہم عربی کے اندر لے کے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ الشمس. اگلا لفظ پڑھیے جسم. کیا عربی ہوگی اس کی؟ الجسم، درست. اگلا پڑھیے کیا عربی ہوگی؟ الخلیفہ. اگلا لفظ آذان کی عربی کیا ہوگی؟ الاذان. جی آخری لفظ پڑھیے جمعہ، عربی زبان کے اندر الجمعہ، میم کے اوپر فتح کے ساتھ، میم کے اوپر ضمہ کے ساتھ، الجمعہ. آئیے اب سوال نمبر 3 کی باری. درج ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ ہم نے پہلے مطالعے کے دوران اس کو ڈسکس کر لیا ہے. لہٰذا اب ہم درج ذیل سوالات کے تحریری، اس پر بہت زیادہ زور دیا جانا چاہیے، جو اکثر ہماری غفلت اور کمی رہ جاتی ہے اپنی اس ساری پریکٹس کے دوران، کہ ہم تحریر میں کمزوری دکھاتے ہیں. لہٰذا اپنی کتاب کے اوپر ان مشقوں کو حل کیا کیجیے. ان کے تحریری جواب ہم سے طلب کیے گئے ہیں. سوال نمبر 4، نیچے دیے گئے الفاظ نامکمل ہیں، انہیں مکمل کریں. جی پہلے لفظ سے شروع کرتے ہیں. کیا لفظ ہے یہ؟ گزشتہ تختی کو ذہن میں لائیے. الاحسان. آگے چلیے الانسان، درست. آگے چلیے الایمان. اگلا التوفیق. جی اگلا التلاوہ. اگلا لفظ الاذان. جی السریع، عین. جی ہاں. اگلا لفظ سوال نہیں کہنا، السؤال. جی
اگلا لفظ الکفر، آخری لفظ الجومو، میم کے اوپر ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ، الجمعہ۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں، سوال نمبر 5، نیچے دیے گئے الفاظ پر مناسب حرکات یعنی زیر، زبر، پیش یا جزم لگائیں۔ اور میں نے آپ سے پہلے گزارش کر دی سبق کے تختی کے مطالعے کے دوران کہ جب ہم حرکات لگاتے ہیں، جس طرح ہم عربی کہہ دیتے ہیں، یہ لفظ عربی، اس کی ہماری اصلاح ہوتی چلی جائے گی، تو یہ پریکٹس بھی ضرور کیا کیجیے۔ یہ آپ نے مشقیں خود حل کرنی ہے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل حروف سے ایک لفظ بنائیں۔ جی کیا لفظ بنے گا؟ پہلا سریع، دوسرا جسم، تیسرا عربی، چوتھا قبلہ، پانچواں احسان، چھٹا ظلم، ساتواں قبر، آٹھواں سؤال۔ پھر دہرا دوں، سوال نہیں کہنا، سؤال، یہ درست ادائیگی ہے۔ آخری سوال ہمارا سوال نمبر 7، درج ذیل قرآنی قطعات میں سے پہلی مثال کی طرح اس لفظ کو نمایاں یعنی ہائی لائٹ کریں یا انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں آپ، جس کا مطلب ہم پہلے جان چکے ہیں۔ تو ہم پہلا قطع، ٹکڑا جو کہ ایک آیت کا ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ والفتنۃ اشد من القتل، تو ہم نے انہوں نے پہلے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ الفتنہ اور القتل ہم پہلے ہی مطالعہ کر چکے ہیں۔ آگے غور کرتے ہیں کن کن الفاظ سے ہم متعارف ہیں، غور کیجئے اور اس کو ہائی لائٹ کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ قطعات کو ہم سمجھنے کے کس حد تک قابل ہو گئے ہیں، اور وہ ہماری ایک پروگرس مستقل ہماری آگے چلنے کے لیے ہماری کنٹینیوس پروگرس ہے، جو کہ ہم قرآن کے، عربی کے اور الفاظ کے ذریعے جس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی المتقی، الجنہ، النہر، جی آگے چلیے، العلم، البر، البحر۔ تو آپ خود غور کیجئے کہ ہم تقریباً 70± اس کی سمجھ پا رہے ہیں۔ آگے چلیے، الانسان، الضعیف، جی آگے چلیے، العبادہ، الکفر۔ یہ العبادہ، یہ وہ عبادت کے معنی کے اندر نہیں ہے، بلکہ عبادی ہی، یہ بندے کے معنی کے اندر ہے۔ تو جس طرح عبداللہ، عبد، العبادی، تو ہم اس کو بھی تھوڑے سے غور کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ الکفر، جی آگے چلیے، الظلم، جی آگے چلیے، القبلہ، اگلے پہ غور کیجئے، القسم، العظیم، عظیم اردو زبان میں ہم سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آخر پہ آتے ہیں، جی آخری قطعے کا مطالعہ کرتے ہیں، الوصیہ، اور تھوڑا سا غور کریں اضافی، تو للوالدین، والدین کا کچھ ذکر آ رہا ہے۔ اس طرح سے یہ قطعات کے مطالعہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اللہ الحمدللہ ہم آیات کا کچھ نہ کچھ حصہ سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں الفاظ کی اوپر غور کرنے سے۔ تو اسی طرح یہ قطعہ سے قطعہ جب ہم آگے مطالعہ کریں گے آئندہ آنے والے اسباق کے اندر، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم الحمدللہ آیات تک پہنچ جائیں گے، اور آیات سے آیات مل کر قرآن کی سورہ مبارکہ مکمل کرتے چلے جائیں گے، اور اسی طرح یہ قرآن فہمی کا سفر اور اس کی لغت، زبان سمجھنے کا سفر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آخر میں گزارش آپ سے یہی ہے کہ جو مشقیں ہیں ان کو ضرور حل کیا کیجئے، اور گھر جا کر ان کو دہرایا بھی ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔